علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 530۔ یہ بھی 2 in 1 سبق ہے اور قرآن کے متعلق یہ سبق ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار۔ الحدیث رواہ ابن حبان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس قرآن کو اپنے آگے رکھے یعنی اس پر عمل کرے، اس کو یہ جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو شخص اس کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دے یعنی اس پر عمل نہ کرے، اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے۔ یہ حدیث ابن حبان میں ہے۔ مطلب یہ ہے قرآن کریم ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے درجات کے بڑھانے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھگڑتا ہے، اور اس کے حق میں لاپرواہی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ اس لیے قرآن شریف پڑھنے کا بہت اہتمام کریں۔ جیسے میں نے نماز میں خشوع لانے کی ترتیب بیان کی تھی، اسی طریقے سے قرآن پڑھنے میں جو مزہ آئے گا، جو مزہ قرآن شریف پڑھنے میں آئے گا، وہ میں اس کی ترتیب بتاتا ہوں آپ کو، کہ آپ جب بھی قرآن شریف لیں تو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اتنا اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ اور دوسرا، قرآن شریف پڑھیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ یہ قرآن چھوٹے گا نہیں۔ ہاں، یہ قرآن برابر جو ہے آدمی کو، یعنی اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت دنیا میں برکت دے گا، مرنے کے بعد بھی برکت دے گا۔ اس لیے یہ بہت اہتمام کرے قرآن شریف کے پڑھنے کا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ روزانہ سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، پھر قرآن پڑھ لیا۔ بھئی سورہ یاسین یہ بھی قرآن میں ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن شریف کی ترتیب یہ ہے کہ روزانہ ایک پارہ پڑھنا چاہیے۔ ایک پارہ نہ پڑھ سکو تو پھر آدھا پارہ پڑھ لو، آدھا پارہ نہ پڑھ سکو تو پھر پاؤ پارہ پڑھ لو۔ یعنی روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن شریف کا آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ اور مائیں بہنیں جو معذور ہیں، جو ایام میں کم سے کم دور سے قرآن کو دیکھ لیں، دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے۔ یہ ساری عبادتیں ہیں۔ ہم ان عبادتوں کو کیوں کھوئیں؟ اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں۔ آپ اب میرے ساتھ دعا پڑھ لیجئے۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ دعا ترجمہ، یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی، اور بہت جاندار دعا ہے، بہت زبردست دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی کہ عائشہ یہ دعا مانگتی رہنا۔ عویش کہا تھا، عویش کہ عویش
یہ دعا مانگتی رہنا. بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے. حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں عویش کہتے تھے، کبھی پیار کے اندر صدیقہ کہتے تھے، کبھی پیار میں عفیفہ کہتے تھے، کبھی پیار میں حمیرہ کہتے تھے. اس لیے بیوی کا پیار والا نام رکھنا یہ بھی سنت ہے، لیکن دھمال والا نہ ہو. عربوں کو میں کہتا ہوں عام طور سے کبھی بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے، لیکن لیلا نام مت رکھنا. لیلا لیلا کہہ کے پکارنا شروع کر دیا، نہیں، اس کا خاص خیال رکھنا. یہ دعا، اس کا ترجمہ بھی امیجز میں آ جائے گا انشاءاللہ کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر لائن کی خیر مانگتی ہوں اور ہر برائی سے میں تیری حفاظت چاہتی ہوں. یہ مختصر سا میں نے ترجمہ کیا ہے، امیجز میں پورا ترجمہ آ جائے گا. یہ مدینہ منورہ سے دعا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دعا میرے لیے بھی قبول کرے اور آپ سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کرے. آمین آمین. آج سے ہی قرآن میں لگ جاؤ. قرآن نہیں سیکھا تو سیکھنا شروع کر دو. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.